حامل القرآن قد خصك الرحمن. یہ بتائیے کہ آج اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ 11 صفر. اچھا، سن کون سا ہے؟ 1425. سفر کے مہینے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوئی بات آپ نے سن رکھی ہو، جیسے محرم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح ذوالحج کی فضیلت اور فضائل کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. رمضان تو خیر سب کو معلوم ہے، شوال میں عید بھی کی ہوگی، لیکن سفر کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے، کون سے عمل کا حکم ملتا ہے، اور اس کے بارے میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں کس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں. انہوں نے سن رکھا ہے کہ اس مہینے میں 313 یا اس سے زیادہ دفعہ سورۃ مزمل پڑھنی چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں لوگ شادی وغیرہ نہیں کرتے، اور یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہوتا ہے، اور اس میں چنے ابال کر انہیں کھلائے جاتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، محلے میں بانٹے جاتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں ان کی طرف چلی جائیں اور ان کی ہماری طرف بھی آتی ہیں. آٹے کی گولیاں بنا کے سنا ہے کہ 365 یعنی سال کے دنوں کے برابر، انگریزی سال کے دنوں کے برابر 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالی جاتی ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہوگی. اور کیا سنا اس مہینے کے بارے میں؟ 13 بہت منحوس عدد ہے اس مہینے کا، اور 13 تیزہ بھی اس کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ کس کتاب میں؟ لوگوں کی کتاب میں. کہ بہت سی ایسی باتیں عورتوں نے خود سے بنا رکھی ہیں، ایک دوسرے سے سن کے یا توہمات کا شکار ہو کے، جبکہ ان کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں. عام طور پر سفر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں بہت سی بلائیں اترتی ہیں، بہت سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی وقت یا زمانے یا دن ان چیزوں کو منحوس سمجھنے کا کہاں حکم دیا ہے؟ کیا ہمارے دین میں زمانے کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ زمانے کو منحوس قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا حدیث آتی ہے اس بارے میں کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں؟ وقت کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، میرا اور آپ کا، سب کا خالق اللہ ہے. تو اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے ہاں چاند کی تاریخوں سے حساب رکھا جاتا تھا، کیونکہ سورج کے مقابلے میں چاند کی تاریخیں زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سب کو نظر آتی ہیں. اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی کے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے کسی کی قسمت پہ کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کوئی نحوست شروع ہو جاتی، یا کسی خاص مہینے کے آنے سے کوئی انسان کی خوش قسمتی جاگ اٹھتی ہے. انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پہ نہیں، بلکہ کس پہ ہے؟ انسان کے اپنے عمل پر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں تاکہ انسان اوقات معلوم کر سکے، سالوں کا حساب کر سکے، عبادت کے وقت خاص طور پہ معلوم کرے. یا حامل القرآن قد خصك الرحمن